ہمارے جو واعظین ہیں انہوں نے تسلی دے دی ہے، بلکہ خوشخبری دے دی ہے جنت کی، کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو اور تم جنتی ہو، جو مرضی آئے کرو، فکر نہ کرو۔ یہ زہر گھولا گیا ہے ہمارے ذہن میں، یہ زہر ہے، ایسا نہیں ہے، نہ ہم امتی ہیں نہ ہم جنتی ہیں۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ معبود کا مطلب۔ دیکھیں، یہ بہت اہم موضوع ہے اور آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوگا، میرے اپنے گمان کے مطابق، کہ معبود کا مطلب کیا ہے۔ اور روایات ہیں، بس لوگوں نے جو مانا کیا، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، عام طور پہ یہ مطلب ہے، چلے معبود لگا لیں۔ یہ ترجمہ اگر لکھا ہو کہ لا الہ الا اللہ کا یہ معنی اگر آپ کہیں لکھا ہوا پائیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لیکن معبود تو ہم جانتے نہیں ہیں نا، معبود ہے کیا اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ دیکھیں، یہی ایک کلمہ، اس کو اگر آپ قبول کر لیں تو آپ اہل جنت میں شمار ہوں گے، اگر اس کو آپ نے قبول کر لیا۔ آقا نے فرمایا ہے من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے اللہ کو الہ واحد تسلیم کر لیا۔ لیکن دو مطلب ہیں اس کے، جس نے کہہ دیا من قالا، تو اگر آپ اس کی سمجھ نہیں پا رہے تو پھر وہ ایک الگ بات ہے، اس کے معنی کیا ہیں۔ زبان کا کلمہ، زبان کی بات نہیں مانی جاتی، زبانی بات کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ تو اسلام میں زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کا نام اسلام ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ ہمارا دل اس کلمے کی تصدیق نہیں کرتا۔ اس کلمے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی منزل ہے، اللہ ہی معبود واحد ہے، اور راستہ دین اسلام ہے، طریقہ محمد الرسول اللہ کا ہے۔ یہ پورے کلمے کا مطلب ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پورا مطلب ہے۔ اچھا، مجھے افسوس اس بات پہ ہے کہ جو میرے سامعین ہیں وہ اس بات میں دلچسپی نہیں رکھتے سننے کی، کیونکہ یہ موضوعات ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے۔ ہمیں تو ہمارے جو واعظین ہیں انہوں نے تسلی دے دی ہے، بلکہ خوشخبری دے دی ہے جنت کی، کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو اور تم جنتی ہو، جو مرضی آئے کرو، فکر نہ کرو۔ یہ زہر گھولا گیا ہے ہمارے ذہن میں، یہ زہر ہے، ایسا نہیں ہے، نہ ہم امتی ہیں نہ ہم جنتی ہیں۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دیکھیں، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کی بنیاد قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تم کچھ بھی نہیں ہو جب تک تم قرآن اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب قرآن نازل کیا گیا ہے، جب تک تم تورات اور اب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن نازل کیا ہے اس پر تم یقین نہ کر لو اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق نہ بنا لو، حتی تقیم، قائم کرو، دین کو قائم کرو، ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو۔ اور میں پھر کہتا ہوں کہ مجھے افسوس تو ہوتا ہے کہ میں جس سے مخاطب ہوں
وہ دین کو سمجھنا نہیں چاہتے. ہمارا تو دیکھیں ایک پکا دھوکہ لگ گیا ہے دنیا کا. ہماری سوچ بس دنیا تک محدود ہے. اس بات پہ آپ سوچیں نا. اور ہمیں پورا یقین ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. آپ نام کے مسلمان ہیں, کام کے نہیں ہیں. اگر آپ کام کے ہوتے تو آج دنیا پر آپ کا غلبہ ہوتا, مسلمان غالب ہوتا. اللہ نے قرآن میں لکھ دیا ہے اگر تم مومن ہو تو تم غالب ہوگے. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. لیکن ہم مومن نہیں ہیں. تو گفتار کا غازی بن تو گیا, کردار کا غازی بن نہ سکا. یہ آج کا مسلمان گفتار کا غازی ہے. نعرے ہیں اور مختلف نعرے ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. ہم کسی شمار میں نہیں ہے. کوئی دین نہیں ہے, ایک دین ہے اور وہ دنیا ہے. وہ ذاتی مفاد ہے. مجھے کیا ملے گا, میرا کیا فائدہ ہوگا, اس کے لیے ہر چیز قربان. یہ آج تو عام وہ ہے, ایک عام روٹین ہے. آپ دیکھ لیں اعلیٰ سطح پہ, نچلی سطح پر. پھل والے سے پھل لیں تو ایک دو گلے سڑے پھل اگر اس نے لیے ہیں تو وہ ضرور ڈالے گا اس میں, اور وہ اپنی مرضی ریڑے پر آپ کو اپنی مرضی نہیں چلانے دے گا. ریٹ بھی اس کی مرضی کا, مال بھی اس کی مرضی کا. یہ ویسی میں نچلے طبقے کی بات کر رہا ہوں. باقی تو یہ پورا معاشرہ کھلم کھلا باغی ہے. اللہ کے حکم, نبی کا طریقہ, اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. معبود کا میں مطلب بیان کر رہا ہوں. معبود وہ جس کی آپ بات مانیں, سیدھا سادہ مطلب ہے, جس کی آپ اطاعت کریں. ہم نفس یعنی ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے لیے اہم ہماری مرضی ہے. تو یہ بات جو ہے اس پہ آپ سوچیں. ہمارے لیے اہم میری مرضی ہے, میں اور میں اور میں, بس. اس میں کی سمجھ میں اگر کچھ آتا ہے تو آپ کریں گے, ورنہ آپ نہیں کریں گے. لوگ لگے رہیں, قرآن کا حکم ہو کوئی بات نہیں, اور رسول کا طریقہ ہو, رسول کی باتیں ہوں, رسول کی تربیت ہو, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے لیے اہم ہماری میں ہے. ہمارے لیے اہم ہمارا ذاتی مفادات ہے, ذاتی مفاد, میں. اور پھر اس کی تفصیل جو ہے وہ ہے. لیکن آپ اپنی میں کے تابع ہو کر زندگی گزار رہے ہیں, اور یہ میں آپ کا نفس ہے. اس کے سامنے آپ نے سر جھکا دیا ہے. ہر بات میں اپنی میں کا آپ خیال رکھتے ہیں. آپ کی میں پوری ہو رہی ہے, آپ خوش ہیں, اور میں کو آپ کی دھچکا لگ گیا تو پھر آپ ناراض ہو جاتے ہیں. بچے بھی دیکھیں, ضد ایک میں اگر ان کی آ جاتی ہے تو وہ پھر کہتے ہیں یا رونا شروع کر دیتے ہیں, یا موڈ خراب کر لیتے ہیں, یا کچھ کرتے ہیں یا کچھ کرتے. یہ انسان کی ہے, اس میں ہے. لیکن جب یہ شعور والا ہو جائے, عاقل بالغ ہو جائے, تو اس کو سوچنا چاہیے اپنے بارے میں, اپنی حقیقت کے بارے میں, اپنی منزل کے بارے میں. اور بنا سوچے سمجھے تو جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے عقل نہیں دی, تو وہ بنا سوچے سمجھے گزارتے رہتے ہیں زندگی. بازار میں بہت سے کتے پھرتے رہتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے, بس کھانا مل جائے ان کو, اور ان کی میں جو بھی ان کی میں ہے کتوں کی وہ پوری ہوتے رہے, بس ٹھیک ہے. ورنہ تو وہ پھر بھونکنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہم جانور تو نہیں ہیں. اللہ نے ہمیں عقل سلیم دی ہے, اور ہم نے اپنے قلب کو قلب سلیم بنانا ہے. اور وہ قلب سلیم یعنی آپ کا قلب سلیم نہیں بن سکتا جب تک اللہ آپ کا معبود واحد نہ بن جائے, جب تک آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر نہ جھکا دیں,
آپ کا قلب سلیم نہیں بنے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم